الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ورلڈ ریلیجنس کلاس میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ مذہب عیسائیت کے نزدیک ایک خاص علم ہے جس علم سے ہر عیسائی کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر مذہب کے ماننے والوں کو اس علم سے آگاہی ہوتی ہے، لیکن مذہب عیسائیت کے ماننے والوں کو بھی اس علم سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس علم کا نام ہے کرسچن ایسکیٹالوجی۔ کرسچن ایسکیٹالوجی سے مراد یہ ہے کہ مذہب عیسائیت کے ماننے والوں کے نزدیک اس علم سے متعلق کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے۔ تو اس سے قبل کہ ہم آپ کے سامنے کرسچن ایسکیٹالوجی بیان کریں تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایسکیٹالوجی کیا ہے۔ ایسکیٹالوجی ایک ایسا علم ہے کہ جس علم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا کا اختتام کس طرح ہوگا، یہ دنیا کس طرح ختم ہوگی، اور دنیا کے اختتام سے قبل دنیا میں کون کون سے بڑے بڑے مشہور و معروف واقعات رونما ہوں گے جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ دنیا ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو اسلام کے نزدیک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو جو علم عطا فرمایا، اس علم کو اسلامی اصطلاح میں جو ہے وہ علم و آخری زمان کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جن علماء کرام نے جمع کی ہے، جن کو علماء حدیث کہا جاتا ہے، انہوں نے حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن کے اندر اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں کے باب کے تحت جو ہے وہ قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور دنیا کس طرح ختم ہوگی اس کے بارے میں اس کی علامتیں بیان کی ہیں۔ تو اسلام نے اس حوالے سے اسلامک ایسکیٹالوجی ایک الگ علم ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے اس کلاس میں جو ہے وہ یہ بیان کریں گے کہ کرسچن ایسکیٹالوجی کیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ایسکیٹالوجی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کس طرح ختم ہوگی، اور دنیا کا اختتام کس طرح ہوگا، اور دنیا کے ختم ہونے سے پہلے کون کون سے واقعات رونما ہوں گے۔ تو مذہب عیسائیت کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے اختتام سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، آپ دوبارہ تشریف لائیں گے اور تمام تر انسانیت کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب عیسائیت کے ماننے والے کرسچن ایسکیٹالوجی سے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ مذہب عیسائیت کے پیروکاروں کا جو عقیدہ بیان کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے قائل ہیں، کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور تمام تر انسانیت کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے متعلق جو مذہب عیسائیت کی مقدس کتاب ہے، کتاب مقدس اور ہولی بائبل، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر 16 ورس نمبر 28 میں کہ یقیناً میں تم سے کہتا ہوں کہ حقیقتاً لوگ موت کا مزہ اس وقت تک نہیں چکھیں گے جب تک کہ وہ سن آف مین کو نہ دیکھ لیں۔ تو اس عبارت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اس وقت تک موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، موت ان کو اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ سن آف مین کو نہ دیکھ لیں۔ یہاں ایک بنیادی نقطہ بیان کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے کہ کتاب مقدس میں جب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بیان کیا گیا ہے تو وہاں سن آف گاڈ کے بجائے سن آف مین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں سن آف گاڈ کے بجائے سن آف مین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی گاسپل آف میتھیو چیپٹر 16 ورس نمبر 28 میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اس وقت تک لوگوں کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ سن آف مین کو نہ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں سے نزول کی نشانی اور پھر آپ کی آمد کا ذکر کیا گیا ہے۔ گاسپل آف میتھیو چیپٹر 24 ورس نمبر 27، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یقیناً روشنی مشرق سے ظاہر ہوگی اور یہاں تک کہ وہ مغرب میں پھیل جائے گی۔ تو یہ سن آف مین کے آنے کی وجہ ہوگی۔ جب روشنی مشرق سے نکلے گی اور مغرب تک پھیل جائے گی تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ سن آف مین کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس سے اگلی عبارت میں نزول کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول ہو رہا ہوگا تو اس وقت کا کیا منظر ہوگا، اس وقت کا کیا سیناریو ہوگا۔ تو گاسپل آف میتھیو چیپٹر 24 ورس نمبر 30 میں یہ بیان کیا گیا ہے، پھر آسمان پر
سن آف مین کے آنے کی نشانی ظاہر ہوگی، اور اس وقت زمین کے تمام تر قبائل کے لوگ وہاں جمع ہوں گے اور وہ غمزدہ ہوں گے، تو وہ دیکھیں گے کہ آسمان کے بادلوں سے سن آف مین بھرپور قوت و طاقت اور شان و شوکت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس عبارت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ظاہر ہوں گے تو لوگ جمع ہوں گے اور وہ غمزدہ اور پریشان ہوں گے، ان کے مسائل ہوں گے، تو وہ اسی اثنا میں دیکھیں گے کہ آسمان سے جو ہے وہ سن آف مین ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ بھرپور قوت و طاقت اور شان و شوکت اور عظمت سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مذہب عیسائیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون سا مقام اور کون سی جگہ ہوگی جہاں پر آپ تشریف لائیں گے۔ تو بیان کیا گیا ہے کہ دی بک آف زکریا چیپٹر 14 ورس نمبر 4 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے قدم زیتون کے پہاڑ ماؤنٹ آف اولیوس پر پڑیں گے، جو کہ یروشلم کے سامنے ہے۔ تو یروشلم کے سامنے جو زیتون کے پہاڑ ہیں، تو وہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس مقام پر آپ تشریف لائیں گے۔ تو کرسچینٹی کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ آپ جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو لوگوں کے تمام تر مسائل کو حل فرمائیں گے، اور گاسپل آف جان چیپٹر 5 ورس نمبر 27 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مکمل طور پہ اتھارٹی اور مکمل طور پہ اختیار دے گا کہ وہ لوگوں کو ججمنٹ دلائیں، لوگوں کو انصاف دلائیں۔ کیونکہ وہ سن آف مین ہیں۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کو ظلم اور ستم کے دلدل سے نکال کر امن و سلامتی اور انصاف کی طرف لے کر آئیں گے، اور وہ ان کے تمام تر مسائل کو حل فرمائیں گے۔ مذہب عیسائیت کا ایک اور عقیدہ ہے کہ یہ لوگوں کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے مسائل اور ان کی پرابلمس کو حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ نہ کریں۔ تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مذہب عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑی خون ریز جنگ کریں گے، جو مذہب عیسائیت کے نزدیک ان کی اصطلاح میں جو ہے وہ اسے ایرمیگیڈن کہا جاتا ہے۔ ARMAGEDDON ایرمیگیڈن۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خون ریز جنگ ہوگی جو پوری دنیا میں برپا کی جائے گی۔ تو جب تک کہ یہ بہت بڑی جنگ برپا نہیں کی جائے گی تو اس وقت تک انسانیت کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو اس خون ریز جنگ کا جو لفظ آیا ہے وہ بائبل میں ذکر کیا گیا ہے۔ بک آف ریویلیشن چیپٹر 16 ورس نمبر 16 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام تر لوگوں کو ایک مقام پر جمع کریں گے، جسے عبرانی زبان میں ایرمیگیڈن کہا جاتا ہے۔ تو ایرمیگیڈن جنگ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جنگ کے لیے جمع ہوں گے تاکہ لوگوں کے مسائل کو حل کریں، اور اس جنگ میں جو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، تو ان کی تعداد کا تذکرہ بھی جو ہے وہ بائبل میں کیا گیا ہے کہ بک آف ریویلیشن چیپٹر 16 ورس نمبر 1 وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ سیون نامی پہاڑ پر ہوگا، اور آپ کے ساتھ 1,44,000 لوگوں کی تعداد ہوگی، اور ان کی پیشانیوں پہ جو ہے فادر کا نام، باپ کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ تو اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ 1,44,000 افراد آپ کے ساتھ ہوں گے جو کہ جنگ برپا کریں گے اور ایرمیگیڈن نامی جنگ کا حصہ بنیں گے۔ ان تمام تر عبارات اور ورسز سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام تر انسانیت کے مسائل کے حل کے لیے ایک بہت بڑی خون ریز جنگ کریں گے، جسے مذہبی اصطلاح کے طور پر ایرمیگیڈن کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ جنگ برپا ہو جائے گی تو اس کے بعد عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کنگڈم آف ہیون، گاڈس کنگڈم، خدا کی بادشاہت اور اس کی حکمرانی کو قائم کریں گے، اور پھر عیسائیت کا پرچار کریں گے، عیسائیت کو پھیلائیں گے، اور لوگ پھر عیسائیت کو قبول کریں گے۔ اور جب عیسائیت کے مسائل کو حل کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نجات دہندہ ہیں، سیویئر آف ہیومینٹی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سیویئر ہیومینٹی کہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہب عیسائیت کے نزدیک ان کا کیا نظریہ ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کب تک آمد متوقع ہے، وہ کب تک تشریف لائیں گے۔ تو پیو ریسرچ سینٹر نے ایک سروے کیا، تو جس کی بنیاد پہ یہ 40% لوگوں کا خیال سامنے آیا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 2050 میں ظاہر ہوں گے۔ تو اس پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ کے بعد جو ہے وہ مذہب عیسائیت کے پیروکاروں نے اور ان کی جو دنیا بھر میں ریاستیں قائم ہیں،
تو انہوں نے جو ہے مختلف اہداف، مختلف منصوبہ بندی کی ہے، اور اس منصوبہ بندی کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں اور ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجی متعین کر رہے ہیں کہ ہمہ جہت، ہر جہت کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی کریں۔ تو بنیادی طور پہ مذہب عیسائیت کے ماننے والے جو ہے ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجی ڈپلائی کر رہے ہیں، اور وہ اسی رپورٹ کے مطابق، اسی عقیدے کے مطابق جو ہے ایک بہت بڑی خون ریز جنگ کے لیے وہ تیار ہیں۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ مذہب عیسائیت کے ماننے والے جو ہے وہ ایک علم کو پڑھتے ہیں، ایک علم سے آگاہ ہوتے ہیں جسے کرسچن ایسکیٹالوجی کہا جاتا ہے، اور اس علم میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، دوبارہ آپ کی آمد ہوگی، اور تمام تر مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ ایرمیگیڈن نامی جنگ کو برپا کریں گے، اور جس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ گاڈس کنگڈم، خدا کی بادشاہت کو قائم کریں گے۔ تو یہ ایک علم ہے جس علم سے آگاہی ہونے چاہیے، تاکہ اس علم سے آگاہی ہوگی تو پھر ہمیں یہ علم ہوگا کہ مذہب عیسائیت کے ماننے والے وہ کس طرح کی اسٹریٹجی ڈپلائی کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس ورلڈ ریلیجنس کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے کرسچن ایسکیٹالوجی کے بارے میں بیان کیا ہے۔